السلام علیکم، میں ہوں منصور علی بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ سپورٹس۔ پاکستان کرکٹ کا ہر انداز انوکھا اور ہر طریقہ نرالا ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ پاکستان کی موجودہ کرکٹ ٹیم کو کسی نائب کپتان کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ حال ہی میں یہ خبریں عام ہیں کہ شاہین آفریدی کو نائب کپتانی کی آفر کی گئی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس سے ایک تاثر یہ بھی ابھرا کہ کہیں آپس میں کوئی ایسا اختلاف تو نہیں ہے کہ شاہین آفریدی اس عہدے کو قبول کرنے سے گریزاں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمعے کو جس مارکت الارا میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ورلڈ کپ کے لیے حتمی 15 کھلاڑیوں کے اعلان کی خاطر، اس کے دوران نائب کپتانی کا معاملہ بھی ابھر کر سامنے آیا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سلیکشن کمیٹی میٹنگ کے دوران یہ بات طے ہو گئی اور فیصلہ کر لیا گیا کہ پاکستانی ٹیم کو بابر اعظم کی موجودگی میں کسی بھی نائب کپتان کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا یہ گیا کہ بابر اعظم ایک بااختیار کپتان ہے اور وہ اس بارے میں پوری جانکاری رکھتے ہیں، لہذا انہیں کسی مشورے یا ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مشورہ ہوگا بھی تو کچھ ایسے کھلاڑی موجود ہیں جن سے وہ مشورہ کر سکتے ہیں، لیکن انہیں نائب کپتان بنانا ضروری نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سلیکشن کمیٹی نے کسی بھی نائب کپتان کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا، لیکن میڈیا میں یہ بات واضح ہوتی رہی کہ نائب کپتان کا اعلان کیوں نہیں کیا، اور پھر یہ جب بات سامنے آئی کہ شاہین آفریدی نے انکار کر دیا ہے تو یہ ایک اور شوشہ اٹھا کہ آخر انہوں نے انکار کیوں کیا۔ ایک اور متبادل کے طور پر محمد رضوان کو بھی سامنے لانے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ محمد رضوان کو یہ موقع دے دیا جائے، لیکن واضح رہے کہ شاہین آفریدی کو کسی نے یہ پیشکش کی ہی نہیں تھی، اور اگر کی بھی جاتی تو شاید وہ اس کو قبول نہ کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو اگر ہیڈ ماسٹر سے ہٹا کے کسی لوور درجے پہ لے آؤ تو اگر اس کے ساتھ کسی کو بھی اگر اوپر لے آیا جائے گا یا آپ کو دوبارہ اس کے انڈر میں کام کرنا پڑے تو آپ کے لیے ایک مشکل صورتحال ہو سکتی ہے، یا آپ کا دل ہی نہیں مانتا اس کام کے لیے۔ معلوم ہوا ہے کہ محمد یوسف واحد سلیکٹر تھے جنہوں نے میٹنگ کے دوران اس بات کا واضح طور پر مطالبہ کیا کہ بابر اعظم کا ڈپٹی موجود ہونا چاہیے اور اس کی تقرری ضروری ہے، لیکن ان کی بات کو متفقہ طور پر اکثریتی جو سلیکٹرز کی تعداد تھی اس نے مسترد کر دیا، جس کے بعد محمد یوسف کو خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی ٹیم کے لیے نائب کپتان کی تقرری اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ وہ کپتان کو گراؤنڈ کے اندر اس کے فیصلوں میں کافی حد تک مددگار ثابت ہوتا ہے، وہ اس کو مشورے بھی دیتا ہے، وہ اس کو ہدایات بھی دیتا ہے، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو جو مشکل ہو رہی ہوتی ہیں ان کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر اس آسانی کے پیچھے اگر یہ بات ہو جائے کہ آپ کسی ایک شخص کو ہی عقل کل سمجھ لیں، اسے مکمل اختیارات سونپ دیں، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی۔ نائب کپتانی کا تقرر اس وجہ سے بھی کیا جاتا ہے کہ جو شخص نائب کپتانی حاصل کرتا ہے وہ کپتان کے انڈر رہ کے کم از کم اتنا سیکھ جاتا ہے یا اتنا اپنے آپ کو بہتر بنا لیتا ہے کہ آگے جا کے جب نئے کپتان کی جب بات ہوتی ہے تو اسی نائب کپتان کو ہی کپتان کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو ایک عجیب آگے کا ہوئی بگڑا ہوا ہے کہ جناب نائب کپتان کی تقرری سے ہی انکار کر دیا گیا ہے اور بابر اعظم کو صرف ایک ایسے کپتان کے طور پر سامنے لایا جا رہا ہے جو تمام تر اختیار رکھتے ہیں، حالانکہ ان کی کپتانی مستقل تنقیدوں کی زد میں ہے، جس کو بہتر بنانے کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ ایک نائب کپتان اپنا بہتر کردار ادا کر سکے۔